السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور آج ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اس کے بعد دلیپ کو یہ لگا کہ شاید کسی جنگلی بھیڑیے یا جانور نے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور واقعی اس کے اوپر وہ چمکتی دو آنکھوں نے حملہ کر دیا۔ اتنے میں اس نے اپنے ریوالور کو باہر نکالا اور ایک گولی چلا دی۔ گولی چلتے ہی دلیپ کے اوپر وہ چیز جو حملہ آور تھی وہ سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ دلیپ کے جو قدم تھے وہ ذرا برابر ہی رہ گئے تھے سیڑھیوں سے نیچے گرنے میں، لیکن کسی چیز نے اس کو سنبھال لیا۔ جیسے اس کی گولی کی آواز چلی تو اس کی گولی کی آواز سے اسی کمرے کے اندر دوبارہ روشنی ہو گئی، اور اب اس روشنی میں اس کو کوئی کمرے کے اندر نظر آنے لگا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ کمرے کے اندر ایک فانوس بالکل ہلکی سی روشنی میں جل رہا ہے۔ ایک بیڈ ہے اور اس بیڈ کے سامنے ایک ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ایک لڑکی ہے جس کے بال انتہائی لمبے ہیں اور وہ اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ دلیپ کہتے ہیں کہ میں چلتا چلتا اندر گیا۔ جیسے ہی میں اندر کی طرف گیا تو وہ لڑکی وہی تھی جو کہ میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ ایک طرف سے چہرہ نظر آ رہا تھا جو کہ یہ واضح کر رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کو پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری نہیں آ رہی تھی۔ واضح نظر آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم نے گاڑی سے اترتے ہوئے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جس پر اس لڑکی نے کہا کہ میں آپ کو بتانے ہی لگی تھی، لیکن آپ کا دھیان تو آپ کی گاڑی کے انجن کی طرف تھا، اس لیے میں اتر کر اندر آ گئی اور سوچا کہ آپ خود اندر آ جائیں گے، اور اسی طرح ہوا، آپ اندر آ گئے۔ اس لڑکی کا جو آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی جس کو دیکھ کر اب میں اپنے حواس میں نہیں تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس لڑکی کو اپنا بنا لوں۔ اس لڑکی نے ایک ہی لمحے میں مجھے یہ کہہ دیا کہ کیا تم مجھے اپنا بنانا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیوی بن جاؤں؟ جس پر دلیپ نے کہا کہ ہاں، یہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بن جاؤ۔ اسی لمحے وہ لڑکی بالکل میرے قریب آئی، لیکن اس کو ایک زوردار کرنٹ لگی اور وہ پیچھے جا کر گری اور کہنے لگی کہ میں تمہارے قریب نہیں آ پا رہی، تمہارے پاس کوئی ایسی شکتی ہے جو کہ مجھے تمہارے قریب نہیں آنے دے رہی۔ دلیپ کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی شکتی نہیں ہے، تم میرے قریب آؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا سارا چہرہ دیکھوں جو کہ انتہا سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن وہ لڑکی دوبارہ دلیپ کے قریب آئی اور دوبارہ اس کو ایک جھٹکا لگا اور وہ پھر نیچے گری۔ اب کی بار وہ دلیپ سے کہنے لگی، مشکل ہے کہ میں تمہارے قریب آ سکوں، تم کوئی روحانی طاقت اپنے ساتھ لے کر آئے ہو۔ دلیپ نے کہا کہ مجھے تمہارا سارا چہرہ دیکھنا ہے، مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، میری تڑپ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی لمحے اس نے اپنے چہرے سے وہ بال ہٹائے۔ وہ منظر دیکھنے کے بعد دلیپ کہتا ہے کہ مجھے کچھ ہوش نہیں رہی۔ اس کا آدھا چہرہ کسی بوڑھی ضعیف عورت کی طرح تھا، اس کا آدھا چہرہ جھریوں کی لپیٹ میں تھا اور آدھا چہرہ بالکل نوجوان تھا۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد دلیپ نے اس لڑکی سے کہا کہ یہ سچ ہے کہ تم عورت نہیں ہو، تم وہی چڑیل ہو جو کہ سراپا موڑ پہ لوگوں کا قتل کرتی ہے۔ اس نے کہا ہاں، میں وہی عورت ہوں جو کہ سراپا موڑ پہ 11 لوگوں کی جان لے چکی ہے، لیکن میں بھوتنی نہیں ہوں، میں چڑیل نہیں ہوں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری بات مانو گے، اگر تم میری بات مانو گے تو میں تمہیں ساری کہانی بتا دوں گی۔ دلیپ نے دل میں سوچا، اس لڑکی کو مار دینے میں ہی سب کا بھلا ہوگا۔ 11 موتیں ہو چکی ہیں، 11ویں موت میرے ہی دوست کی ہوئی ہے۔ اگر یہ لڑکی زندہ بچ گئی تو یہ نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لے گی، شاید ایک میری جان ہی سب لوگوں کی جان بچا سکتی ہے۔ اسی لمحے دلیپ کے ذہن میں آیا کہ انسپیکٹر گنگولی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، سراپا موڑ پر ایک چڑیل ہے جس کو میں آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اگر تم میری مدد نہیں کرو گے تو تم سچائی سے ہمیشہ دور رہو گے، اگر تم چاہو
تو میں تمہیں ایک ہی لمحے میں ساری سچائی دکھا سکتی ہوں میرے پاس کتنی شکتی ہے۔ صرف اپنی گاڑی سے اپنی ٹارچ اٹھا کر لے آؤ، جو کہ دلیپ کے لیے ناممکن تھا۔ باہر طوفانی رات تھی، بجلی کڑک رہی تھی۔ اچانک اس کے یہ بات کہنے پر اچانک سے زوردار طریقے سے بادل جو کہ گرج رہے تھے ان کے اندر سے بجلی چمکی، اور بجلی کے چمکنے کے بعد اندر کا سارا جو وہ تھا ماحول وہ بدل چکا تھا۔ اندر ویران کھنڈر تھا، وہ بیڈ، وہ ڈریسنگ ٹیبل، وہ فانوس، وہ لائٹیں، سب کچھ غائب ہو چکے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی پرانے کھنڈر میں آ چکا ہوں۔ اچانک ہی ایک لمحے میں لائٹ آن ہو گئی اور وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی، اور اب یہ کہہ رہی تھی کہ تم میری شکتی دیکھ چکے ہو، جس جگہ پر تم کھڑے ہو اس جگہ کا اصل منظر کیسا ہے، اور میری شکتی سے یہ جگہ کیسی بنی ہوئی ہے۔ اب مجھ سے وعدہ کرو، کیونکہ میں تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ مجھے تمہارے قریب آتے ہی ایک زوردار کرنٹ لگتی ہے، نہ جانے کیا چیز ہے تمہارے پاس، لیکن میں تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں، میرے سچ جاننے کے بعد تم نہ تو مجھے مارو گے اور نہ ہی میں تمہیں ماروں گی۔ میری حقیقت کچھ اور ہے، میں تمہاری طرح کی ہی انسان ہوں اور ٹھوس جسم رکھتی ہوں، چاہے تو مجھے گولی مار کر دیکھ لو۔ دلیپ نے کہا کہ اس کو گولی مارنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ اسی ٹائم دلیپ نے گولی چلائی جو کہ اس کے جسم سے آر پار ہو گئی، اور پھر اس لڑکی نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہا کہ میری بات مان جاؤ، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری مدد کرو گے۔ اور ٹھیک اسی جگہ پر، سراپا موڑ کی جگہ پر، دلیپ نے اس لڑکی سے وعدہ کر لیا اور یہ سوچا کہ اگر میری جان چلی بھی گئی تو میں سب کو بچا لوں گا۔ دلیپ نے اس لڑکی سے کہا، تمہاری ساری حقیقت جاننے سے پہلے میں اپنی جیپ تک جانا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو کہو گی میں تمہاری بات مان لوں گا۔ اس لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے وعدے پر پورے اترو گے اور فوراً واپس آؤ گے۔ دلیپ گاڑی میں گیا اور گاڑی میں جانے کے بعد اس نے ساری حقیقت لکھ دی جو کہ اس لڑکی نے اس کو بتائی تھی۔ اس لڑکی نے اس کو اپنی ساری حقیقت بتا دی جو کہ اس نے اپنی ڈائری میں لکھی۔ وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ یہ لڑکی جو کہ سراپا موڑ پہ 11 لوگوں کا قتل کر چکی ہے، یہ وہی بھوتنی چڑیل ہے جس نے اپنی سچی کہانی مجھے بتائی، اور وہ سچی کہانی یہ تھی کہ آج سے 200 سال پہلے یہ لڑکی ایک مہاراجا کی بیٹی تھی جو کہ انتہا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے ارد گرد کے سارے گاؤں میں تھے۔ جو بادشاہ تھا، جو راج کمار تھا، وہ اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیٹی یہ کہتی تھی کہ اگر میرا حسن ختم ہو گیا تو پھر میں کسی کام کی نہیں رہوں گی، میں ہمیشہ کے لیے امر ہونا چاہتی ہوں، اور کوئی مجھے امر کر دے تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ اسی چکر میں وہ لڑکی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی۔ جب اس کی عمر 80 سال کو پہنچی تو ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی جو کہ انتہائی ضعیف اور بدصورت شکل کی تھی۔ اس عورت نے آ کر اس سے یہ کہا کہ آج سے 800 سال پہلے میں ایک جادوگر کے پاس گئی تھی اور میں نے اس کو کہا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے امر ہونا چاہتی ہوں۔ اس جادوگر نے مجھے ایک منتر بتایا اور اس منتر کو بتاتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیشہ چاند کی دوسری تاریخ کو تم نے ایک نوجوان شخص کا خون پینا ہے، اسی طرح تم نے ایک سال میں 12 لوگوں کا خون پینا ہے، اور اگر تم اس مقصد میں کامیاب ہو گئی تو تم ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گی اور ہمیشہ خوبصورت رہو گی۔ لیکن بدقسمتی سے ایک دفعہ 8ویں شخص کا خون، جس کا لڑکے کا خون میں نے پیا، وہ لڑکا ایک بہت بڑے راشی کا بیٹا تھا، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کا بھائی میرے پاس آیا جو کہ 9واں لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے میرے اوپر 200 سال کے لیے ایسا شراب دیا کہ مجھے ایک لوہے کے بہت بڑے پنجرے کے اندر بند کر دیا، سلا دیا۔ 200 سال تک میری شکتی ختم ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آئی تو میں اس قدر ضعیف اور کمزور ہو چکی تھی کہ اب 9ویں شخص کا خون نہیں پی سکتی تھی۔ وہ شکتی اور وہ منتر میں تمہیں بتانے کے لیے آئی ہوں جو کہ اس نے اس لڑکی کو بتا دیا جو کہ سراپا موڑ پہ سب کی جان لیتی ہے، اور یہ کہا کہ یہ شکتی اور یہ منتر اب تم رکھ لو اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ۔ دلیپ اپنی کہانی میں لکھتے ہوئے ڈائری میں یہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بات آدھی سچ اور آدھی جھوٹ لگتی ہے۔ یہ لکھ کر
ابھی وہ کچھ لکھ ہی رہا تھا تو اتنے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی اس گھر سے باہر نکل آئی ہے اور اس کی طرف آ رہی ہے۔ دلیپ نے وہ ڈائری اپنے ڈیش بورڈ پہ رکھ دی۔ اب اس لڑکی کا یہ وعدہ تھا کہ تم اپنے وعدے سے نہیں مکرو گے، جو کہ دلیپ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس لڑکی نے بھی۔ جیسی وہ لڑکی گاڑی کی طرف آئی تو دلیپ نے اس کو اشارہ کیا اور یہ کہا کہ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ جاؤ، اور وہ لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دلیپ سے کہا کہ اب اس طاقت کو اپنے قریب سے ہٹا دو جو کہ تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ دلیپ نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اپنے قریب رکھ دی اور یہ کہا کہ اب تم خوش ہو جاؤ، میں تم سے اپنا وعدہ نبھاؤں گا۔ سراپا موڑ کے پاس جیسے ہی وہ پہنچے تو دلیپ یہ بات جانتا تھا کہ یہ وہی بوڑھی عورت ہے جو کہ 200 سال اسی پنجرے میں سوئی رہی، جو کہ اب ایک مہاراجہ کی بیٹی کا نام لے رہی ہے، جبکہ یہ خود بوڑھی عورت وہی عورت ہے جو کہ 200 سال سونے کے بعد بھی اپنی شکتی کو پورا نہیں کر سکی اور 2 لوگوں کی جان لے چکی ہے، اور 12واں میں ہوں گا۔ اگر میں اس کو مارنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ سلسلہ ادھر ہی تھم جائے گا۔ اب دیکھتے دیکھتے اس لڑکی کے ناخنوں کے اندر سے خنجر نما بڑے بڑے ناخن باہر نکل آئے، اور وہ ناخن بالکل دلیپ کی گردن کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اگر دلیپ وہ انگوٹھی ہاتھ میں پہن لیتا اور اپنے انگوٹھی والے ہاتھ سے اس لڑکی کو پکڑ لیتا تو وہ لڑکی وہیں مر سکتی تھی۔ دلیپ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ اس نے اپنی انگوٹھی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور وہی ہاتھ اس نے لڑکی کے ہاتھوں میں دے دیا۔ لڑکی کے جسم کو آگ لگ گئی۔ دیکھتے دیکھتے دلیپ اور وہ لڑکی اور دلیپ کی جیپ اسی کھڈے میں جا گری۔ صبح ہوئی اور انسپیکٹر گنگولی دلیپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سراپا موڑ کی پہاڑی تک آ گئے، اور جب وہ سراپا موڑ کی پہاڑی تک آئے تو ان کو دلیپ کی گاڑی اسی کھڈے میں گری ہوئی ملی، لیکن بدقسمتی سے دلیپ کی موت ہو چکی تھی۔ انسپیکٹر گنگولی نے ساری کہانی پڑھ لی اور اس کے بعد سراپا موڑ پہ کبھی کسی کی موت نہیں ہوئی۔ یہ کہانی کا اینڈ تھا لسنرز، جو کہ ایک شارٹ ہارر ناول تھا سراپا موڑ کے نیم سے۔ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ ایسے اور بھی شارٹ ہارر ناولس میرے پاس ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ وہ بھی ناول سننا چاہتے ہیں تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اور اسی کے ساتھ یہ ناول آج ختم ہو چکا ہے۔ آخر میں کہنا چاہوں گی، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، باوضو رہیں، درود شریف، نماز اور آپ سرکار پر درود و سلام تو ہمیں پڑھنا ہی چاہیے، اور نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے آخرت اور اس دنیا میں کامیابی کا سبب ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔